السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے نیک بخت بیٹے۔ کہتے ہیں کسی ملک میں ایک سال سخت قحط پڑا، لوگ بھوکے مرنے لگے۔ ملک کے بادشاہ نے اپنے تمام اراکین سلطنت کو جمع کر کے ان سے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے اور رعایا کی جان کس طرح بچائی جائے۔ تمام امراء وزراء نے بہت غور و خوض کے بعد یہ رائے دی کہ ان تمام لوگوں کو قتل کر دیا جائے جو 60 سال سے زیادہ عمر کے ہوں، کیونکہ ملک کو ان کی چندان ضرورت نہیں، اور اس طرح اناج کی جو مقدار کثیر ان کی خوراک پر خرچ ہوتی ہے وہ بچے گی، اور یہ مفت کا خرچ کم ہو کر جوانوں کے کام آئے گا۔ بادشاہ نے، جو بالکل بے وقوف تھا، اس تجویز کو بہت پسند کیا اور اپنے جنگی سپاہیوں کے نام حکم جاری کر دیا کہ وہ بوڑھوں کے قتل عام پر آمادہ ہو جائیں، اور تمام رعایا کے نام فرمان جاری کیا کہ وہ اپنے اپنے گھروں کے بوڑھوں کو ایک ہفتے کے اندر اندر سرکار کے حوالے کر دے۔ اس کے بعد جس گھر میں کوئی بوڑھا نظر آئے گا اس گھر کے تمام آدمی قتل کر دیے جائیں گے۔ تمام لوگوں نے اس نادر شاہی کی تعمیل کی اور تمام بوڑھوں کا خاتمہ بڑی بے رحمی کے ساتھ قتل کر دیا گیا، مگر ایک بوڑھے کو اس کے نیک بخت بیٹوں نے اپنے گاؤں کے قریب ایک غار میں چھپا دیا۔ یہ نیک بخت لڑکے اپنے بوڑھے باپ کو خفیہ طور پر خوراک پہنچا دیا کرتے تھے، جس سے وہ اپنا پیٹ پالتا اور اپنے جانثار فرزندوں کے حق میں دعائے خیر کیا کرتا تھا۔ بوڑھے نے ہر چند کہا، بیٹو تم کیوں میری خاطر اپنی جان مصیبت میں ڈالتے ہو؟ میرا کیا ہے؟ آج نہ مرا کل مروں گا۔ میں نے کوئی آب حیات تھوڑا ہی پی رکھا ہے کہ ہمیشہ زندہ رہوں گا۔ ویسے بھی میں بوڑھا اور ضعیف ہوں، اگر قتل کیا گیا تو کون سی قیامت آ جائے گی، بلکہ میں تو خود ہی موت کا طالب ہوں۔ اس لیے تم مجھے بادشاہ کے حوالے کر دو اور آرام سے زندگی بسر کرو۔ اب اگر بادشاہ کو خبر ہو گئی تو آفت آ جائے گی، لیکن یہ سعادت مند بیٹے سر جھکا کر ہمیشہ یہی جواب دیتے، بلا سے ہمیں اس کی متعلق پرواہ نہیں۔ بے گناہوں کا ذبح کرنا کوئی معمولی بات نہ تھی۔ قحط کا زور بجائے کم ہونے کے مزید بڑھ گیا۔ لوگوں کے پاس جس قدر اناج تھا ختم ہو گیا۔ ملک بھر میں ایک دانہ نظر نہیں آتا تھا۔ مویشیوں کا دودھ سوکھ گیا، دودھ دینا تو درکنار، وہ خود موت کا شکار ہو رہے تھے۔ رفتہ رفتہ انسان بھی موت کے گھاٹ اترنے لگے۔ ستم رسیدہ بوڑھے کے تینوں بیٹے بھی فاقوں میں مبتلا ہو گئے۔ آخر انہوں نے اصلاح کی کہ بوڑھے باپ سے اس بارے میں رائے لینی چاہیے۔ چنانچہ وہ تینوں مل کر باپ کے پاس پہنچے اور اپنی مصیبت کا حال بیان کیا۔ اس نے پوچھا، کیا تھوڑا بہت غلہ بھی موجود نہیں؟ اگر ہو تو اسے بو دو۔ لیکن جب معلوم ہوا کہ ایک دانہ بھی موجود نہیں ہے تو بوڑھے نے کہا، دیکھو گھر کی چھت میں ایک سوراخ ہے، اس میں نے ایک دفعہ گیہوں کی ایک پوٹلی رکھی تھی، اسے نکال کر کھیت میں بکھیر دو، خدا کے فضل سے خزانوں کے مالک ہو جاؤ گے۔ لڑکے ہنسی خوشی واپس آئے۔ بتائی ہوئی جگہ سے انہیں در حقیقت گیہوں کی پوٹلی ملی، جس کے گیہوں کو انہوں نے کھیت میں بو دیا۔ خدا کی قدرت سے چند ہفتوں میں فصل پک کر تیار ہو گئی۔ جلد ہی وہ کاٹ لی گئی اور اس طرح ان کے گھر میں نئے اناج کی روٹیاں پک گئیں اور ان کے تمام کوٹھے غلے سے بھر گئے۔ اس کہانی کے پڑھنے والے حیران ہو گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے، حالانکہ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ بزرگوں کی دعائیں بڑا اثر رکھتی ہیں۔ جن لوگوں نے بزرگوں کا ادب کیا ہے اور سچے دل سے ان کی خدمت بجا لائے ہیں اور لاتے ہیں، خدا بند کریم نے ان پر ہمیشہ اپنی برکتیں نازل کی ہیں اور کرتا رہے گا۔ ثبوت کی کوئی حاجت نہیں۔ آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگوں کو ستانے والے تباہ ہوتے ہیں اور خدمت کرنے والے پھل پھول رہے ہیں۔ مثال مشہور ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ان نیک لڑکوں کی خوشحالی کا شعلہ تمام ملک میں پھیل گیا اور لوگ ان سے غلہ خریدنے کے لیے چاروں طرف سے آنے لگے۔ وہ غلہ نہ صرف فروخت ہی کیا کرتے تھے بلکہ غریبوں کو مفت بھی بانٹ دیتے تھے، پھر بھی ان کے خزانے بھرے ہی رہتے تھے۔ یہ سب خداوند کریم کے فضل و کرم کا نتیجہ تھا۔ لوگ بہت حیران ہوتے کہ ان کے گھر میں اس قدر اناج کہاں سے آ گیا۔ رفتہ رفتہ یہ خبر بادشاہ کے کانوں تک بھی پہنچ گئی۔ اس نے لڑکوں کو فوراً دربار میں طلب کیا اور ان سے حقیقت دریافت کی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ دیکھو اگر کوئی بات چھپا رکھو گے تو
اس کا نتیجہ بہت بڑا ہوگا۔ انہوں نے ڈرتے ڈرتے ساری حقیقت حرف بحرف بیان کر دی، جسے سن کر بادشاہ نے فرمایا، اے لڑکو، اگرچہ تم نے یہ بہت بڑا جرم کیا کہ شاہی حکم کے خلاف ورزی کی اور اپنے بوڑھے باپ کو بجائے حوالہ سرکار کرنے کے پوشیدہ کر دیا، اور اس لیے کہ سزائے موت کے مستوجب ہو، لیکن جب تم پر خداوند کریم نے رحمت کا مینہ برسایا ہے تو میں تمہیں موت کے گھاٹ کس طرح اتار دوں۔ آج مجھے یقین ہو گیا کہ تم میری رعایا میں سب سے زیادہ نیک اور خدا کے پیارے ہو۔ تم نے اپنی جان کی پرواہ کرتے ہوئے بوڑھے باپ کی جان بچائی اور اس کی ہر طرح سے خدمت کی، جس کے صلہ میں خدا نے تمہارے افلاس کو آنن فانن میں دور کر دیا، بلکہ دوسروں کو بھی تمہارا محتاج بنا دیا۔ اس لیے میں بھی تمہیں معاف کرتا ہوں، نہ صرف معاف ہی کرتا ہوں بلکہ کچھ انعام بھی عطا کرتا ہوں۔ اس کے بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ اپنے بوڑھے باپ کو فوراً ہمارے روبرو لاؤ۔ لڑکوں نے حکم کی تعمیل کی اور باپ کو دربار میں حاضر کیا۔ جب وہ بادشاہ کے روبرو آیا تو بادشاہ نے فرمایا، بڑے میاں، تم بڑے عقل مند اور دانا آدمی ہو۔ اگر تم وہ گیہوں کی پوٹلی سب سے چھپا کر نہ رکھتے تو آج نہ صرف تمہارے لڑکے بلکہ تمام ملک بھوکا مر جاتا۔ مناسب یہ ہے کہ میں تمہیں اپنا وزیر اعظم بنا لوں، کیونکہ تم جیسے دانشمند مشیر کا وجود سلطنت کے لیے باعث برکت ہوگا۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے بوڑھے کو اسی وقت اپنا وزیر اعظم بنا لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس بوڑھے کی برکت سے پھر اس ملک میں قحط یا کوئی مصیبت خواب میں بھی کسی کو نظر نہ آئی۔ شکریہ۔